کہ جب 14 میں تقسیم کیا جائے تو رسول کے بدن کے پسینے کا 14واں حصہ ہے یوسف، علی کے جسم ولایت کا 14واں حصہ ہے یوسف، جس کے قطرے کا 14واں حصہ نبیوں کے سجدے میں آ سکتا ہے، وہ سارا تیری نماز میں کیوں نہیں آ سکتا؟ لازمات پچھلا مالا ٹھیک ہے۔ اور پھر مرید علی شاہ جی فرق بھی تو دیکھیں نا، وہاں بڑی حجت سجدہ کر رہی ہے محمد کے پسینے کے قطرے کو۔ اب تم مانو نہ مانو، میں لٹھ سے نہیں منواتا، لیکن میرا اندر کا وجدان ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہے بیٹے کو سجدہ نہیں کیا یعقوب نے، ان کے پسینے کو سجدہ کیا ہے۔ چونکہ فرقان محسن نگاہ نبوت تھی نا، حضرت یعقوب کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ یوسف کے پردے میں حقیقت کون سی چھپی ہے۔ تو ان کے پسینے کا قطرہ نبوت کے سجدے کا حقدار۔ نہیں، مجبوری منور بھائی دلشاد نقوی یہ ہے کہ آج کل کے علم کے دعوے داران بڑے عالم ہیں یا جن کی کتابیں پڑھ پڑھ کے ہم علامہ بنتے ہیں وہ بڑے تھے؟ تو پھر میں نے ان بڑوں میں ایک بڑی بات دیکھی ہے۔ ادھر والے کونے والے پیچھے والے جی جاگتے رہنا۔ یہاں تو خود حضرت یوسف کو سجدہ ہو رہا تھا نا۔ شیخ بہائی علیہ الرحمہ، بہت بڑے عالم ربانی کا نام لیا ہے میں نے، شاہ عباس صفوی کے زمانے میں موجود تھے، میر باقر داماد علیہ الرحمہ اور شیخ بہائی ہم زمان تھے، اکٹھے ایک ہی دربار میں ہوتے تھے۔ بادشاہ نے تیاری کی زواری کروں، شیخ بہائی سے گزارش کی آپ عالم دین ہیں، ساتھ چلیے، ہو سکتا ہے کہیں مناسک میں کوتاہی ہو جائے مجھ سے۔ اب مجھے نہیں پتا غفران میرے سامنے کون کیا ہے، پر میں نے جو کہنا ہے وہ تو کہنا ہی ہے نا۔ اب قافلہ چل رہا ہے بھائی، شہنشاہ زیارت پہنچ جا رہا ہے، عام بندہ تو تھا نہیں کہ اکیلا چل پڑتا، ہاں لاؤ لشکر کے ساتھ۔ جو ہی نجف کی سرحد کے باہر پہنچے اور امیر کائنات کا گنبد نظر آیا، شیخ بہائی نے گھوڑے کی باگیں سمیٹیں۔ اس عالم ربانی کے احترام میں بادشاہ بھی رکا۔ شیخ بہائی گھوڑے سے اترے اور اترتے ہوئے فل بدی ربائی کہی، هَذَا هُوَ الْأُفَقُ الْمُبِينُ فَقَدْ لَاحَ لَدَيْكَ۔ ہاں جو عربی کی شدت رکھتے ہیں لطف لے لیں، باقی ترجمے میں سب کو انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ هَذَا هُوَ الْأُفَقُ الْمُبِينُ فَقَدْ لَاحَ لَدَيْكَ هَذَا الْوَعْدُ الْمُقَدَّسُ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ۔
هذا الوعد المقدس فخلا نعليه هذا حرم العزة فاغضض الطرف به واسجد متذللا وافر خدیک. شہباز صفی یہ جو چمک رہا ہے سامنے اسے عام گنبد نہ سمجھنا، یہ افق مبین ہے. سواری چھوڑ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ افق مبین ہے. هذا الواد المقدس فخلا نعلہ، یہی تو وادی مقدس ہے. جوتے ادار. تو کلیم اللہ سے تو بڑا نہیں ہے بادشاہ. اللہ نے اپنے کلیم سے جوتے اتروا لیے تھے. اتار جوتے. اب آجا اب کا جو ہے جاگنا. ہاذا حرم العزت فاغضض الطرف به، یہ عزت کا حرم ہے، نظر نیچی رکھ. میں اگر شرح کرنے بیٹھ جاؤں تو رات گزر جائے گی، اسی فکرے کی شرح نہیں ختم ہوگی. ہذا حرم العزت، یہ عزت کا حرم ہے. جو کہتے ہیں نحن عزت اللہ، ہم اللہ کی عزت ہیں، اس کا حرم ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ کبھی ذہن میں ڈاؤں جاگنا. ایک مصرع دلشاد نقوی رہ گیا ہے اور اس مصرے میں جہان چھپا ہے، اور اسی لیے میں نے پہلے 3 مصرے پڑھے. میرا مقصد اسی چوتھے مصرے سے تھا. اب شیخ بہاری جیسا عالم شہنشاہ سے کہہ رہا ہے وَاسْجُدْ مُتَذَلِّلًا وَأَفِّرْ خَدَّیک، ذلیل ہو کے اس حرم کا سجدہ کر. جملے میں ریحان بھائی غور کیا، واسجد سجدہ کر، لیکن عام نہیں، متذللا ذلیل ہو کے کر. وَأَفِّرْ خَدَّیک، اپنے دونوں رخسارے ابو تراب کے روضے کے لیے خاک میں دھسا دے. پہلے بڑھ رہی بات. اب اتنا بڑا عالم ہے ربانی مرغان محسن، اس کا عقیدہ سن لیا، فرق سمجھ میں آ گیا. یوسف کو خود کا سجدہ ہوا، اس کے حرم کے گنبد کا سجدہ ہوا.
سنے تو نہیں کہ میرے سامنے یوسف خود موجود تھے سامنے، اور یہاں گنبد ہے. یوسف کے لیے خالی سجدہ تھا، یہاں متذللا ذلیل ہو کے کر. یوسف کا سجدہ تخت پہ تھا، مرحبا شاہ جی ابو تراب کے حرم کا سجدہ خاک میں ہے، اور خالی خولی ماتھا نہیں ٹیکنا، افر خطیک دونوں رخسارے خاک آلود کر. یوں بندہ اپنے آپ کو ان کے سامنے ذلیل کرے پھر علم بھی ملتا ہے. پھر عزت بھی ملتی ہے. اور میں نے انہیں گناہگار آنکھوں سے لاتعداد دفعہ دیکھا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے یوں اکڑے کھڑے ہوتے ہیں جیسے بندھے ہوئے ہیں، اور پھر جب ماتھے کی طرف نگاہ جاتی ہے تو جہالت چمک رہی ہوتی ہے. جن کے قطرے کو نبی جھک جائیں، اصل کا حق کیا ہے؟ میں کہہ رہے ابھی سے تھکنے لگے ہو کچھ. دیکھو بھائی، نسبت سے پیار ہوتا ہے اور اسی کو جھکا جاتا ہے. اب شیعوں سے زیادہ نسبت کو رحم بھائی کون سمجھے گا؟ آج 1400 سال کے بعد اپنے محلے سے ادھر ادھر سے کسی کا گھوڑا مانگتے ہو، کسی کی نسبت کی چادر ڈال دیتے ہو، سموں پہ جھکے ہوئے ہو. یہ کیا ہے؟ نسبت جھکا رہی ہے نا، نسبت سے پیار ہوتا ہے. اب تو شیعہ ہو کے بھی اگر اس حقیقت کو نہ پہچانے تو پھر تجھ سے زیادہ تو نظر مجھے اس سنی عالم کی لگ رہی ہے، ابن ابی الحدید معتزلی کی. کئی دفعہ نام لیا ہے، اس کے کچھ اشعار تو میں سنائے ہوئے بھی ہیں. اور امیر کائنات نے صلہ یہ دیا ہے اسے کہ اپنے گنبد کی گولائی میں اور اپنی زری کے نیمچے پہ اس کا قصیدہ لکھوا دیا. 82 اشعار ہیں اس قصیدے کے، ہاں جا کے دیکھ لو، لکھے ہوئے ہیں. ہاں کچھ اشعار سنائے ہیں، وہ نہیں پڑھنا میں چاہ رہا، بات مجھے ایک کرنا تھی پہلے تھوڑی آپ کی توجہ کے لیے. امیر کائنات سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اور یہ شعر بھی وہاں موجود ہیں جو میں پڑھنے لگا ہوں. کہتے مولا انا فی مدیح کا الکانو، انا فی مدیح کا الکانو لا اہتدی وانا الخطیب الحزبری المسکیو. وَجَهِلْتُ وَلَقَدْ جَهِلْتُ وَعَنِّي حَاذِكَ عَالَمٍ اغرام امریکا ام حساموں کا اختو. کہتے یاری میں عقلوں کو بے ہوش کر دینے والا خطیب ہوں، لیکن تیری مدح میں اتنی لکنت آتی ہے میری زبان میں کہ گونگی ہو جاتی ہے. انا فی مدیح کا الکانو، میں گنگا ہوں تیری مدح میں، لکنت زدہ ہوں. لا اہتدی، میں کر ہی نہیں سکتا. وانا الخطیب الحزبری المسکیو، حالانکہ میں بے عقلوں کو حیران کر دینے والا خطیب ہوں. اب اگلا شعر سننا آخری بندے تک جو گیٹ میں کھڑے ہو تم بھی. کہتے وَلَقَدْ جَهِلْتُ وَكُنْتُ حَاذِقَ عَالَمٍ. مولا میں حالانکہ پوری دنیا کا صاحب عقل ترین آدمی ہوں، مگر تیرے سامنے آ کے جاہل ہو گیا ہوں.
نہیں جاگنا جاگنا، تیری حقیقت میں جاہل نہیں ہوا۔ یہ تو پوچھے بن الحدیث ہے کہ جاہل کس بات میں ہوا ہے؟ لقد جہلت وکنت حاذق عالم، پورے عالم کا حاذق ہوں، صاحب عقل ہوں، صاحب شعور ہوں، لیکن جاہل ہو گیا ہوں اس بات سے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ غرام و امرے کا ام حساموں کا اکتو، مولا میں فیصلہ ہی نہیں کر رہا کہ تیری ذوالفقار جلدی کاٹتی ہے یا تیرا ارادہ تقدیر کو جلدی کاٹتا۔ مرضی کے عالم سے ترجمہ کرا لینا۔ اغرام و امرے کا، تیرے عمر میں کاٹ زیادہ ہے، ام حساموں کا اکتا ہو، یا تیری ذوالفقار مردم شکار کی برش زیادہ ہے۔ سنی عالم کا عقیدہ ہے شیعوں کے امام کے لیے، پھر ڈوب کے مر جائے وہ شیعہ جو بیٹھ کے لسٹ میں قطع و برید کرتا ہے، یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، وہ کر لیتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ اور اب دیکھیں اب آج ذرا نسبت کو منور بھائی کیسے جھک رہا ہے وہ اہل سنت عالم، کہتے وَرَائِتُ دِینَ الْاِعْتِزَالِ وَإِنَّنِي، مولا میرا دین اعتزال ہے، میں معتزلی اور مذہبوں شیعہ نہیں ہوں۔ صاحب لکھ رہا ہے، واضح کہہ رہا ہے، وَرَائِتُ دِینَ الْاِعْتِزَال، میرا دین اعتزال ہے، معتزلی ہوں میں۔ وَإِنَّنِي آہوا لِأَجْلِكَ كُلَّ مَنْ يَتَشَيَّعُ، لیکن چونکہ تجھ سے پیار کرتا ہوں، جہاں شیعہ نظر آئے جھک جاتا ہوں کہ تو اس کے دل میں ہوگا۔ یہ شیعہ کو جھک جاتا ہے، وہ علی کو جھکنے سے پہلے فتوے مانگتا ہے۔ گھبرا تو نہیں گا میرے سامنے؟ یہ اب ایک عالم گزرے ہیں علامہ اسماعیل شیرازی، شیرازی کبیر جو کہلاتے ہیں نا، ان کے ابن ام ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، خود بھی بہت بڑے مجتہد ہیں۔ انہوں نے، بات لمبی ہے، میں اپنے مقصد کے 2 شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں، ان کے سناؤں۔ اصل میں انہوں نے 13 رجب کا میلادیہ لکھا تھا، جب بے گھر کے گھر میں گھر والے کو دیکھا،